الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا حبیبنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قرۃ العین اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی جانب سے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور سحر۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک جو شہر الغفران ہے اپنی پوری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمیں منور کر رہا ہے۔ ہر آن اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور مغفرتیں عنایت کی جا رہی ہیں، لیکن جس طرح بارش سے ساری زمین ایک طرح مستفید نہیں ہوتی بلکہ اپنی ساخت و حیت کے مطابق ہی فائدہ اٹھاتی ہے، بالکل اسی طرح ہر آن رحمت و مغفرت برسنے کے باوجود سب اس سے یکساں فائدہ نہیں اٹھاتے سوائے ان کے جو شعوری کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت اور اس کے نبی ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، اور یہی میرا آج کا موضوع ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت گیر فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں، اس سے بچانے کی فکر کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، گویا مومنوں کو اس مغالطے سے نکالا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھ لینا کہ کلمہ پڑھ لیا تو جنت گارنٹیڈ ہو گئی ہے، بلکہ تمہیں اس جہنم سے بچنے کی فکر کرنی ہے اور جنت کی طلب میں لگنا ہے۔ اپنے اخروی انجام کی فکر گیری کی جانب یہ آیت ہمیں مائل کروا رہی ہے، اور اسی فکر کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور یہی تقویٰ روزوں کا ماحصل بھی ہے۔ سامعین کرام و ناظرین کرام، خوف تو دنیا کے بھی بہت ہوتے ہیں، اور یہ مادہ انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے کہ وہ ہر نقصان دہ چیز سے بچنے کی فکر کرتا ہے۔ ہماری فکریں دنیا کی فکریں ہیں، لیکن قرآن حکیم ہماری فکر کو آخرت کی طرف ڈائریکٹ کر رہا ہے، کیونکہ حقیقی خسران و نقصان تو آخرت ہی کا ہے، جسے خسران عظیم کہا گیا ہے۔ اس فکر کا حکم اللہ تعالیٰ بار بار قرآن حکیم میں دیتا ہے، چنانچہ قرآن حکیم میں تقریباً 258 مرتبہ تقویٰ سے ریلیٹڈ الفاظ آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، فاللہ حق ان تخشاہ، اللہ کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، لیکن ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت کو فار گرانٹیڈ لے کر لیکن ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت کو فار گرانٹیڈ لے کر گناہوں پر دیدہ دلیری کی جاتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ بدترین گناہ گار ہے وہ جو اللہ کی رحمت کے آسرے پر گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ مزید اس پر ہم بات کریں گے، لیکن قبل اس کے ہادی برحق کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو سماعتوں کو محظوظ فرمائیے نذرانہ عقیدت سے۔ تو شاہ خوباں شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے
نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے میرے آقا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہیں تجھے پہ 70,000 پردے، ہے تجھے پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جگہ میں لاکھوں ہی طور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ ہے تو بھی صائم عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بے چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے
والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہیں جا کھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے ہاک ہو جائیں چل جانے والے پڑے ہاک ہو جائیں چل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अज़ीज़ नाज़रीन कराम, अपने मौजू की जानिब दोबारा आते हैं। हम बात कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने आप को आग से बचाने की तगोदो करने का हुक्म देता है, और सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 हमारे ज़ेर मुताला है, जहाँ अल्लाह ने फरमाया क़ू अनफुसकुम। सबसे पहले कहा कि अपने नफ्स को बचाओ, क्योंकि इंसान कुलियतन जिस ज़ात को मुकल्लफ़ है उसकी अपनी है, चुनाचे उसको कंट्रोल करने का सबसे पहला हक़ भी है और पहला हुक्म भी यही है, क्योंकि नफ्स बुराई का खूगर है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बाबत बयान करते हुए कुरान हकीम कहता है कि उन्होंने कहा उमा बर्रु नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि मैं अपने नफ्स की बरात नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई का खूगर है। जब नफ्स को अल्लाह के खौफ की लगाम से आज़ाद कर दिया जाता है तो वो सरकश जानवर की मानिद हो जाता है और फिर तबाही मुकद्दर हो जाती है। यही बात इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने फरमाई और कहा कि नफ्स एक सरकश घोड़े की मानिद है, अगर तुम इस पर सवार नहीं होगे तो ये तुम पर सवार हो जाएगा और तुम्हें किसी गहरी खाई में जाकर गिरा कर दम लेगा। नाज़रीन कराम, अपने इस नफ्स को अल्लाह की फ़िक्र की लगाम डालने की ज़रूरत है, और यही उखरवी कामयाबी की कलीद भी है। सूरह नाज़ियात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, जिसने अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ किया और अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बचाया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो ऐसे ही लोगों का ठिकाना जन्नत मावा होगी। अल्लाह हमें ये ठिकाना अता करे। नाज़रीन कराम, हम सब जन्नत के तलबगार हैं, लेकिन इसके हुसूल के जो रास्ते और जो तरीक़े कुरान और सुन्नत में बताए गए हैं उनसे चश्मपोशी कर जाते हैं। हम आखिरत के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होना चाहते, बल्कि झूठी उम्मीदों के सहारे जी रहे हैं। जब कहा जाता है कि आखिरत की फ़िक्र करो तो अमूमन ये सुनने को मिलता है कि आखिरत की आखिरत में देखी जाएगी, हालांकि वहाँ से लौटने का तो कोई चांस ही नहीं होगा। ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है और ये वन टाइम चांस है, हमें इसी में अपनी आखिरत बनानी है। हदीस का मफ़हूम है, सैयदना शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम रावी हैं कि अल्लाह ताला फ़रमाता है मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं अपने बंदे पर 2 अमन जमा नहीं करूँगा ना 2 खौफ। यानी अगर मेरा बंदा दुनिया में अपनी मनमानियाँ करके मुझसे अमन में रहा तो मैं उसे बंदों के हशर वाले दिन खौफ दिलाऊंगा, और अगर वो दुनिया में मुझसे डर गया यानी उसने खौफ किया तो लोगों के जमा होने वाले दिन उसे अमन अता करूंगा। नाज़रीन कराम, अब चॉइस हमारी है कि हम कहाँ का खौफ इख्तियार करते हैं। अल्लाह ने अपनी आग की होलनाकियाँ बयान करके हमें बारहा उस मौके का एहसास दिलाया है जब हमारे सामने हमारा उखरवी अंजाम लाया जाएगा। अल्लाह ताला अपनी आग से डराते हैं, नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की भड़काई हुई आग, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो सीनों तक को ढांप लेगी। तो अज़ीज़ नाज़रीन कराम, अगर हम दुनिया में अपने आप को शिर्क, बिदअत, नफाक, रिया, हसद, कीना, बुखल और इस जैसी दूसरी कई बीमारियों की आग से बचाने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह की भड़काई हुई इस आग से भी बच जाएंगे। अल्लाह के नबी अपने वाइज़ में ये अंदाज़ इख्तियार फरमाया करते थे, उसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें भी और अपने आप को भी तक़वा की वसीयत करता हूँ। और क़यामत के रोज़ नफ्सी नफ्सी का ही आलम तो होने वाला है। सूरह मारिज आयत नंबर 10-14 अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यसलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीह व साहिबतिही व अखीह व फसीलतिही अल्लती तुवीह व मन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युंजीह। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं कि और कोई दोस्त किसी दोस्त को उस दिन ना पूछेगा, हालांकि वो उनको दिखाए जा रहे होंगे, और मुजरिम आरजू करेगा कि काश उस दिन फ़िदिये में अपनी औलाद को दे दे, अपने साथी और अपने भाई को और अपना वो कुंबा जो उसे पनाह देता था, ये जितने लोग ज़मीन में हैं उन सब को फ़िदिये के तौर पे दे दे, बस उसे बचा लिया जाए। इसीलिए कहा गया है अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम,
حقیقت میں تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، اور کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہ دے گی اگرچہ تم خود ہدایت پر رہے۔ یعنی اصلاً سب سے پہلی ذمہ داری مجھ پر میرے اپنے نفس کی ہے کہ میں اسے آگ سے بچانے کی فکر کروں۔ دوسرا حکم اس آیت مبارکہ میں کہا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے گھر والے اور خصوصاً اولاد اگر غلط راہ پر جائیں گے تو عند اللہ ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ناظرین کرام، ہم اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے بہت تگ و دو کرتے ہیں۔ ہم مائیں اپنا جائزہ لیں، ہم کتنا کھپتی ہیں ان کی دنیا کی فکر میں۔ باپ اپنا جائزہ لیں کہ وہ بچوں کی اور اپنے اہل کی دنیا بنانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ یہ دنیا جو چند روزہ ہے، لیکن جو دارالخلد ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، اس کی فکر اور پرواہ کسی کو نہیں ہے معدود چند کے۔ اگرچہ گھریلو زندگی میں چاشنی مطلوب ہے، باہمی احترام و محبت بھی ضروری ہے، لیکن یہ محبت اتنی نہ بڑھ جائے کہ اپنے سامنے گھر والوں کو غلط کرتا بھی دیکھیں اور انہیں نہ روکیں۔ یہ رویہ باعث ہلاکت ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ والدین اولاد کی خاطر اور میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے چکر میں رب کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وارن کیا اور فرمایا سورہ تغابن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے پرہیز کرو۔ سوچنے کا مقام ہے کہ اتنے پیارے رشتے وہ کیسے دشمن بن جاتے ہیں جب ان کی دنیا بنانے کی خاطر اللہ کی نافرمانیاں کی جانے لگیں، جب ان کی خاطر خود معصیت اختیار کر لی جائے، اور پھر ان کو آخرت کی طرف راغب نہ کر کے بھی ہم ان کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں، کیونکہ اس صورتحال میں روز آخر وہ ہمارے خلاف حجت بن جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے انتہائی نادان ہے وہ شخص جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت تباہ کر دی، اور فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو میں سے ہر ایک راعی اور نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں مرد کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا، اور ساتھ ہی عورت کے لیے بھی کہا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، ومسئولۃ عنہا، اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ شوہر کا گھر یعنی شوہر کی اولاد، شوہر کا مال و اسباب، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ضحاک و مقاتل فرماتے ہیں رحم اللہ، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے رشتے کے کنبے کے لوگوں کو اور اپنے لونڈی غلام کو اللہ کے فرمان بجا لانے کی اور اس کی نافرمانیوں سے رکنے کی تلقین کرتا رہے، اور انبیاء کرام کی بھی یہی سنت رہی ہے۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری وقت میں اپنے بچوں کو آخری وصیت توحید پر کاربند رہنے ہی کی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرومیننٹ خوبی جو قرآن بیان کرتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ جس میں ازواج اور اہل خانہ کی خصوصی تربیت کا انتظام، اور رمضان کے آخری عشرے میں خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خود بھی کمر کس لیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو، ڈٹے رہو۔ تو ناظرین کرام، یہاں رک کر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو نیکی کی کس قدر تلقین کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں لقمان حکیم کی انمول نصیحتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ حضرت لقمان وہ اپنے بیٹے کو بڑی محبت سے پکارتے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اور پھر وہ تمام نصیحتیں کرتے ہیں جو ایک نیک اور پرہیزگار باپ کو کرنی چاہیے۔ ان کو اپنے بچے کی آخرت کی فکر تھی، تو انہوں نے اپنے بچے کو توحید کی تلقین کی، شرک سے بچنے کا کہا، عبادات، اخلاق و معاملات، تمام چیزوں کے بارے میں ہدایات کر دیں تاکہ اس بچے کی دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ ناظرین کرام، آج جس قدر فتنے رونما ہو رہے ہیں، برائی عام ہو چکی ہے، برائی کا راستہ آسان اور نیکی کا مشکل ہو گیا ہے۔ الحاد، مادیت پرستی، خدا بیزاری، بے راہ روی، بے حیائی، یہ سب شیطان افریت بن کر سامنے آ چکے ہیں اور ہر آن ہماری نسلوں کو اچکنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے میں والدین کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم مر گئے تو بچوں کا کیا ہوگا،
یہ سوچیں کہ جب وہ مریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کو ان تمام فتنوں سے بچانے کے لیے قرآن کے دامن میں پناہ دلوا دیں۔ یہی بات ہمیں سورہ کہف کے مطالعے سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان چند اصحاب کا ذکر کیا کہ ان نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کی پناہ لی، لیکن مجھے اور آپ کو ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کا حکم سنت نبوی سے ملتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں جو چیز برائیوں سے اور فتنوں سے بچا سکے گی وہ قرآن کریم ہے۔ آیت کریمہ میں کہا گیا کہ اس آگ سے بچاؤ جس کے نگران سخت گیر فرشتے ہیں، یعنی آج عذرائے محبت تم ان پر دین کے لیے سختی نہیں کرتے، صبح نماز کے لیے اٹھانا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ انہی بچوں کو ہم صبح سویرے اسکول کے لیے بھی تیار کرتے ہیں، سردی گرمی نہیں دیکھتے ہم، پھر شام تک بچے اسی دنیا کی تگ و دو میں مشغول و مصروف رہتے ہیں اور ہم خود ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں آخرت کی بات آتی ہے، جہاں نماز کی بات آتی ہے، تو وہاں ہم کہتے ہیں بچے کی نیند خراب ہو جائے گی۔ حقیقتاً یہ بچے سے ہمدردی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک طرح کی دشمنی ہے۔ ہمیں اپنے بچے کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے، اور یہی چیز ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ انسان کے جانے کے بعد 3 چیزیں اس کے کام آتی ہیں۔ ایک تو وہ مال جو اس نے اللہ کی راہ میں لگایا ہو، دوسرا وہ علم جو اس نے اللہ کے لیے حاصل کیا اور اللہ کے لیے اس کو عام کیا، تیسری اس کی اولاد جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، اور اولاد کی ہی دعائیں مرحوم والدین کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب آخر میں چند پیرنٹنگ رولز ہم لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا اہم اور سلگتا ہوا مسئلہ ہے کہ اولادوں کی پرورش اور ان کی تربیت کے حوالے سے والدین پریشان ہیں۔ تو پہلا رول جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ آتا ہے کہ خود نیک بن جائیں۔ بچے ہمارے کردار کا پرتو ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ میگنیفائڈ شکل میں ہمارے بچوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے خود ہم نیکی کی راہ اختیار کریں۔ قرآن حکیم میں سورہ کہف میں جہاں پہ ان یتیم بچوں کا واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمن میں، تو وہاں پہ ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کا حکم اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دیتے ہیں، اور وہاں پہ یہ ذکر ہوا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے والدین صالح تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ والدین کی صالحیت کی وجہ سے نہ صرف زندگی میں بچوں کی اور ان کی جان اور ان کے مال کی حفاظت ہوتی ہے، بلکہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا ضامن رہتا ہے۔ دوسری بات، بچے اگر ستائیں تو اپنا جائزہ لیں، کیونکہ جب انسان رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماتحتوں کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ اگر خود نیک ہوں تو زندگی میں ہی نیک نہیں۔ تیسری بات، جو بھلائی آپ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ دوسروں کے بچوں میں عام کرنا شروع کر دیں۔ آپ جو دوسروں کو دیں گے وہی بدلے میں آپ کے پاس بھی لوٹ کر آئے گا۔ اور چوتھی چیز، اولاد کی نیت سے صدقہ و نیک عمل کریں۔ صدقے میں مال بھی ہو سکتا ہے اور صدقے میں آپ کے نیک اعمال بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیام اللیل کیا کرتے تھے تو وہ اپنے بیٹے کے لیے کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹے یہ تیرے مستقبل کے لیے ہے۔ ڈاکٹر نبیل اوزائی کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی ہونے لگتی ہے تو میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آنے لگتی ہیں کہ کہیں یہ سستی میری اولاد کی پریشانی کی وجہ نہ بن جائے۔ اور بھی کئی واقعات ہیں کہ اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے خصوصی طور پہ کوئی نیک عمل کیا جائے اور اسے بطور صدقہ اللہ کے ہاں پیش کر دیا جائے اور اپنے بچوں کی خیر و عافیت طلب کی جائے۔ پھر بہترین تربیت شریعت کی روشنی میں قرآن و سنت پڑھیں اور سیکھیں کہ ہمیں کون کون سے اینگلز تربیت کے بتائے جا رہے ہیں۔ اور یہ تربیت شروع کب ہوگی؟ ماں کے پیٹ سے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی اپنے ماحول کا اثر قبول کرنے لگتا ہے۔ ہماری ہسٹری میں وہ مائیں بھی گزری ہیں جن نے دوران حمل اور دوران رضاعت قرآن پڑھ کر اپنے بچوں کے حفظ کا باعث بنی۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہماری ماؤں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کا طرز عمل کیا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بانس کا درخت پہلے 5 سال بالکل گرو نہیں کرتا، اس کی آبیاری مستقل کی جاتی ہے، اور پھر 6 سال یکدم وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ 80 فیٹ تک اس کی لمبائی پہنچ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم
رفتہ رفتہ بچوں کے اندر جو چیز انڈیلتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک دن وہ اچھے حسن عمل کی صورت میں ہمارے سامنے ضرور آئے گی، اور اگر ہمارے سامنے نہ بھی آئی تو ہمارے معاشرے کو ضرور مستفید کرے گی۔ تو ناظرین کرام، آئیے عہد کریں کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانے کی فکر کریں گے، اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل کو بھی اس آگ سے بچانے کی فکر کریں گے جس کے نگران بہت سخت گیر فرشتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ کوئی چیخ و پکار نہیں سنیں گے، نہ ہی کوئی نرمی کریں گے۔ اور یہ عزم ہم اس ماہ مبارک میں کریں گے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنی اس فکر کو جاگزیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ۔